تو کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا کہ اے خدیجہ، یہ میری بیٹی جو ہے، اس کی نسل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ائمہ کو پیدا فرمائے گا، اور وہ سب اللہ کے زمین پر خلفاء ہوں گے، حجت ہوں گے۔ اور یہی خبر جو اللہ کے نبی نے جناب خدیجہ کو دی کہ اللہ اس کی نسل میں ائمہ کو پیدا فرمائے گا، یہی خبر پیغمبر نے اس وقت دی جب مولا امام حسین علیہ السلام کائنات میں تشریف لائے۔ جب امام حسین علیہ السلام 3 شعبان کو کائنات میں تشریف لائے تو جبریل نے بتایا کہ پیغمبر کو، جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ بچہ ہے، ایک تو اللہ نے آپ کو اس بچے کی، آپ کے بیٹے کی فرزند کی ولادت باسعادت کے سلسلہ میں اللہ نے آپ کو مبارکباد پیش کی ہے، اور دوسرا یا رسول اللہ، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ کا وہ فرزند ہے جسے کربلا کی زمین پر شہید ہونا ہے، کربلا کی زمین پہ یہ شہید کیا جائے گا، پیاسا مارا جائے گا، پیاسا ذبح کیا جائے گا۔ اچھا، تو کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 شعبان کو زہرا کے گھر میں گریا ہوا حسین پر، مولا حسین مظلوم کربلا پر 3 شعبان کو، یہ واحد بچہ وہ ہے، یہ کائنات کا واحد بچہ، واحد وہ مولود، وہ فرزند علی، وہ فرزند زہرا، فرزند پیغمبر ہے، یہ واحد مولود کہ جس کی ولادت پر لوگ اپنے اپنے بچوں، فرزندوں، بیٹوں کی ولادتوں پہ خوش ہوتے ہیں، لیکن پیغمبر کے گھر میں، بطول کے گھر میں، علی کے گھر میں حسین کی آمد پر 3 شعبان کو گریا ہوتا ہے۔ اور جب سیدہ نے سنا نا کہ میرا یہ فرزند کربلا کی زمین پر شہید کیا جائے گا، پیاسا مارا جائے گا، پیاسا ذبح ہوگا، اور امت اسے شہید کرے گی، تو سیدہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تو جب سیدہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو سیدہ نے پھر پوچھا کہ بابا آپ ہوں گے؟ کائنات کے نبی فرماتے کہ بیٹی میں نہیں ہوں گا۔ پھر پوچھا علی ہوں گے جب میرا یہ حسین کربلا کی زمین پہ شہید کیا جائے گا، بابا آپ ہوں گے؟ کائنات کے نبی فرماتے بیٹی میں اس وقت نہیں ہوں گا۔ بابا میں ہوں گی؟ کہا بیٹی آپ بھی نہیں ہوں گے۔ تو سیدہ نے پوچھا علی ہوں گے اس وقت کربلا میں؟ علی ہوں گے؟ کہا نہیں، علی بھی نہیں ہوں گے۔ پوچھا ان کے بھائی حسن مجتبیٰ؟ کہا نہیں۔ فرمایا ایک ہی ہوگی جو اس کی بہن زینب، حسین ذبح ہو رہا ہوگا اور وہ دیکھ رہی ہوگی، بہن بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہوگی، ایک کربلا میں اس کی بہن زینب ہوگی اس کے ساتھ۔ تو سیدہ نے فرمایا، سیدہ نے پوچھا، بابا کی خدمت میں عرض کی کہ بابا جب آپ نہیں ہوں گے، علی نہیں ہوں گے، میں نہیں ہوں گی، تو پھر اس پہ کون روئے گا؟ میرے حسین پہ کون روئے گا؟ کون گریہ کرے گا؟ کون اس کا ماتم کرے گا؟ تو کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر شیعوں کا ذکر آ گیا۔ اللہ اکبر! یہ کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی فرمائی حسین کے شیعوں کی، حسین کے ماتمیوں کی، حسین پہ گریہ کرنے والوں کی، حسین کے محبین کی، حسین کے عزاداروں کی۔ کائنات کے نبی نے نشاندہی فرمائی، فرمایا زہرا گھبراؤ نہیں، کیا ہوا جو میں نہیں، کیا ہوا جو میں نہیں ہوں گا؟ علی نہیں ہوں گے، آپ نہیں ہوں گی، حسن نہیں ہوں گے، زہرا گھبراؤ نہیں، اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر! یہ ہے مولا حسین کے عزاداروں کا مقام، یہ ہے حسین پہ گریہ کرنے والوں کا مقام، یہ ہے حسین کے ماتمیوں کا مقام، یا یہ ہے حسین کے شیعوں کا مقام، یہ ہے حسین کے محبین کا مقام۔ اللہ اکبر! کہ جن کی نشاندہی پیغمبر اپنی زندگی میں فرما گئے، کر گئے ہیں نشاندہی
کہ زہرا آپ مت گھبرائیں، اللہ ایک قوم کو پیدا فرمائے گا، اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا، وہ قوم، اس قوم کے بچے، اس قوم کے بزرگ، اس قوم کی مستورات، اس قوم کی بچیاں، بزرگ، چھوٹے بڑے، سب تیرے حسین کا ماتم کریں گے۔ حسین کے شہید ہونے کے بعد، حسین کی شہادت کے بعد تیرے حسین کا ماتم کریں گے، تیرے حسین پہ گریہ کریں گے، ہر سال تیرے حسین کی قبر پہ آئیں گے حسین کے زوار بن کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس طرح لوگ جس طرح وہ حج پہ جائیں گے، اسی طرح وہ تیرے حسین کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کو تسلی دینے کے لیے، چپ کرانے کے لیے فرمایا کہ بیٹی گھبراؤ نہیں، جانتی ہو کہ یہ تمہارا بیٹا حسین کس عظمت کا مالک ہے، یہ کس شان کا مالک ہے، یہ کس شان کا، کس مقام، اس کا کتنا مقام بلند ہے بیٹی، اس کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ اللہ نے حسین کی صلب میں امامت کو رکھا ہے، اللہ نے حسین کی صلب میں امامت کو رکھا ہے، اس کی نسل میں آئمہ پیدا ہوں گے۔ اور بیٹی تمہیں بتاؤں کہ جو آخری ہوگا فرزند حسین، جو آخری حسین کا فرزند ہوگا وہ مہدی ہوگا، اور وہ حسین کا وہ فرزند ہے کہ جب یہ ساری زمین کفر سے بھر گئی ہوگی، فسق و فجور سے بھر چکی ہوگی، ہر طرف کفر ہی کفر، ہر طرف شرک ہی شرک ہوگا، ہر طرف ظلم ہی ظلم ہوگا، تو بیٹی زہرا وہ حسین کا فرزند ہوگا جو اس ساری اللہ کی زمین پر دین کا نفاذ کرے گا، اور اللہ کے دین کا باقی ادیان پہ غلبہ ہوگا، اور اس ساری زمین پر اللہ کی حکومت ہوگی، اس ساری زمین پر ہر طرف اللہ کی عبادت ہوگی، ہر طرف توحید کا پرچم لہرائے گا۔ تو جب سیدہ نے قائم آل محمد علیہ السلام کا ذکر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا تو اس وقت سیدہ خوش ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قائم آل محمد علیہ السلام کا ذکر جب سیدہ نے سنا تو سیدہ کو بڑی تسلی ملی، بڑا سکون ملا، بڑی سیدہ کہ دل کو تسلی ہوئی، تسلی ملی سیدہ کو کہ کوئی تو ہے جس کو آنا ہے، کوئی تو ہے جو حسین کے خون کا کے بدلہ لے گا، کوئی تو ہے جو حسین کے قاتلوں سے، حسین کے قاتلین سے آ کے حسین کا انتقام لے گا۔ اس وقت پھر سیدہ کو کافی تسلی ہوئی، سیدہ خوش ہوئی، گرتے ہوئے سیدہ کے آنسو ایک دم تھم گئے اور سیدہ خوش ہو گئی قائم آل محمد کا ذکر سن کر۔ تو دوستو سیدہ سلام اللہ علیہ کا ایک نام محدثہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، سیدہ کو محدثہ کہتے ہیں۔ محدثہ سیدہ کو اس لیے کہتے ہیں کہ کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب رحلت ہو گئی، کائنات کے نبی کائنات سے گزر گئے، رحلت فرما گئے، تو جبریل آیا کرتے تھے سیدہ کے پاس، تو جبریل ما کان و ما یکون کا جو علم تھا، جو خبریں تھیں، جو حادثات تھے، ہونے والے واقعات، سب سیدہ کو بتاتے رہتے۔ تو جو سیدہ کو جبریل بتایا کرتے وہ سیدہ آگے مولا امیر المومنین کو بتا دیتی، اور مولا امیر المومنین اسے لکھ لیتے۔ جبریل بتاتا رہتا، سیدہ آگے مولا علی کو بتاتی رہتی اور مولا علی اسے لکھتے رہتے،
لکھتے لکھتے جب آخر وہ ایک مجموعے کی شکل میں مولا علی علیہ السلام کے پاس تیار ہو گیا، جس کا ذکر آج زبان عام ہے، ہر محفل، ہر مجالس میں، محافل میں، ممبروں پہ، مومنوں کی زبانوں پہ سر عام طور پہ ذکر کیا جاتا ہے، ہوتا رہتا ہے۔ صحیفہ زہرا جسے کہتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ اس کی لمبائی اتنی ہے 70 ہاتھ لمبائی، 70 ہاتھ یہ صحیفہ زہرا لمبا ہے، اس کی لمبائی ہے 70 ہاتھ، اور یہ ہر معصوم کے پاس رہا ہے۔ اور اب یہ صحیفہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کے پاس ہے۔ اور اس کی بڑی خصوصیت میں آپ کو یہ بتاؤں صحیفہ زہرا سلام اللہ علیہ کی، کہ جس میں ما کان و ما یکون کی خبریں ہیں، حادثات ہیں، واقعات ہیں، اور مسئلے مسائل ہیں کہ جس کا مطالعہ ہر معصوم فرماتا تھا، جس کا مطالعہ ہر معصوم کیا کرتا تھا۔ اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں سیدہ سلام اللہ علیہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے محبین شیعہ، ان کے مومنین، قیامت تک آنے والے جو ہیں، ان سب کے نام اس صحیفہ میں موجود ہیں۔ ہاں، قیامت تک آنے والے مومنین کے نام، آل محمد کے شیعوں کے نام ہیں، وہ کیا ہے؟ اس صحیفے میں موجود ہے۔ کون شیعہ؟ دیکھیں، شیعہ وہ شیعہ ہیں، کون شیعہ؟ وہ شیعہ جو عالم ارواح سے، کون شیعہ؟ وہ شیعہ جو عالم ارواح میں بھی شیعہ تھے، عالم ارواح میں بھی شیعہ تھے۔ جب عالم ارواح میں یہ جمعہ کے دن کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ جمعہ کے دن کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جمعہ کا دن تھا، یہ وہ جمعہ کا دن تھا کہ جس دن عالم ارواح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار لیا، اور اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے؟ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اقرار لیا۔